Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 40 from the physics of second year. Chapter 13, Electromagnetism. Today we will solve the numericals of the chapter number 3 exercise. Number 1. At what distance from a long straight wire carrying a current of 10 ampere is the magnetic field equal to the Earth's magnetic field of 5 into 10 raised to the power minus 5 Tesla? ایک اسٹریٹ کرنٹ کیرنگ وائر ہے جس کے اندر جو کرنٹ کی ویلیو ہے وہ آپ کے پاس گیون ہے وچ از 10 ایمپیئر. میگنیٹک فیلڈ اس کی سراؤنڈنگ میں 5 into 10 raised to the power minus 5 ٹیسلا ہے. پرمیبلٹی آف فری اسپیس آپ کو معلوم ہونا چاہیے زبانی میو ناٹ جو کہ ایکول ہوتا ہے 4 pi into 10 raised to the power minus 7 ویبر پر ایمپیئر پر میٹر. بعض اوقات پائی کی ویلیو کو سبسٹیٹیوٹ کر کے بھی اس کو مزید سالو آؤٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد ریڈیس آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. ریڈیس کس چیز کا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب کرنٹ کسی اسٹریٹ وائر میں سے گزرتا ہے تو اس کے ارد گرد سرکل کی شیپ میں میگنیٹک فیلڈ بناتا ہے. تو آپ نے اس سرکل کا ریڈیس فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ B is equal to mu naught over 2 pi multiply by L over R. ٹھیک ہے نا, سوری I over R, یعنی کہ B is equal to mu naught I over 2 pi R ہوتا ہے. تو آپ نے جسٹ ویلیوز کو یہاں پہ سبسٹیٹیوٹ کرنا ہے. میو ناٹ کی ویلیو 4 pi into 10 raised to the power minus 7 ویبر پر ایمپیئر پر میٹر. آئی کی ویلیو 10 ایمپیئر, 2 pi ایس سچ آ گیا. بی کی ویلیو 5 into 10 raised to the power minus 5 ٹیسلا. تمام ویلیوز پائی کو بھی دوبارہ یہاں پہ کینسل آؤٹ کر دیں گے, یہ پائی اس پائی سے کینسل ہو جائے گا. تو مزید جب اس کو آپ حل کریں گے تو آپ کے پاس سولوشن آئے گا 0.04 میٹر. A long solenoid having 1000 turns uniformly distributed over a length of 0.5 meter produces a magnetic field of 2.5 into 10 to the power minus 3 Tesla. At the center find the current in the solenoid. Students, جب بھی آپ کے پاس مینشن نہ ہو کہ یہ ٹرنز کے ساتھ ٹرنز پر یونٹ لینتھ وغیرہ مینشن نہ ہو تو پھر انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ جو ٹرنز ہوتے ہیں یہ ٹوٹل نمبر آف ٹرنز ہوتے ہیں اور اس کو ہم کیپیٹل این سے ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو نمبر آف ٹرنز پر یونٹ لینتھ ہوتے ہیں اس کو ہم اسمال این سے ظاہر کرتے ہیں اور یہ اسمال این کا جو فارمولا ہے وہ ایکول ہوتا ہے کیپیٹل این ڈیوائڈیڈ بائی ایل. ٹھیک ہے, تو اچھا اب یہاں پہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویلیو آپ کو گیون ہے. بی کی ویلیو یہاں پہ میو ناٹ آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے. پائی کو ری سبسٹیٹیوٹ کر کے آپ اس کو مزید بھی حل کر سکتے ہیں, نام بھی کریں تو اس کو ڈائریکٹ بھی پٹ کیا جا سکتا ہے. تو اچھا اس سے پہلے ایک ایکویشن اور لکھ لیجئے گا کہ B is equal to اسمال این. ٹھیک ہے, مے بی لکھنے میں مجھے تھوڑا سا مشکل ہوگا. تو یہ اسمال این آتا ہے اور اس کے بعد یہ میو ناٹ ٹھیک ہے اور یہ ساتھ میں آئی. تو یہ اس ایکویشن سے پہلے آپ نے پہلے اس کو لکھ لینا ہے. تو اچھا یہ لکھنے کے بعد جب آپ اس اسمال این کو ری سبسٹیٹیوٹ کریں گے وہ جو اسمال این ہوتا ہے وہ کیپیٹل این اوور ایل ہوتا ہے. تو آپ کے پاس آ جائے گا میو ناٹ این اوور ایل میو ناٹ آئی. تو یہاں اس ایکویشن کو آپ ری ارینج کر دیں گے تو آئی تو یہ بی ایل چلا جائے گا اور یہ این میو ناٹ نیچے آ جائے گا. تو آپ نے ان کی ویلیوز یہاں پہ پٹ کر دینی ہے تو آپ کے پاس کرنٹ کی ویلیو آ جاتی ہے 0.99 ایمپیئر, یا اسے آپ راؤنڈ آف کر کے 1 ایمپیئر بھی لکھ سکتے ہیں. Problem number 3. A proton moving at right angles to a magnetic field of 0.1 Tesla experiences a force of 2 into 10 raised to the power minus 12 Newton. What is the speed of the proton?
تو بتایا گیا ہے کہ میگنیٹک فیلڈ آپ کے پاس 0.1 ٹیسلا ہے، اور وہ جو چارج جب موو کرتا ہے پرپینڈیکولرلی اس میں انٹر ہوتے ہوئے، تو وہ فورس آپ کے پاس ہے 2 × 10⁻12 نیوٹن، اور پرپینڈیکولرلی کا مطلب ہے کہ تھیٹا آپ نے یہاں پہ 90 ڈگری لینا ہے. چارج کی جو میگنیچیوڈ ہے پروٹان کے اوپر وہ آپ جانتے ہیں 1.6 × 10⁻19 کولم ہوتا ہے. اسپیڈ آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے v. تو آپ سب جانتے ہیں کہ ایف بی جو ہے وہ ایکول ہوتا ہے کیو وی بی سائن تھیٹا کے. تو ری ارینج کر لیں تو وی از اکول ٹو ایف بی اوور یہ کیو اور یہ کیپیٹل بی آ جائے گا، یہاں پہ اسمال بی نہیں لکھنا آپ نے، سائن تھیٹا. تو اس کے بعد آپ نے جسٹ ان کی ویلیوز کو ریسبسٹیٹیوٹ کرنا ہے. بعض جگہوں پہ یہ مائنس اسکپ ہو جاتا ہے، تو یہ مائنس یہاں پہ دیکھیے گا، یہ ویلیوز میں 1.6 × 10⁻19 یہاں پہ تھا، ملٹی پلائی بائی یہ بی کی ویلیو آپ کے پاس 0.1 ٹیسلا ہے تو 0.1 آ گیا، تھیٹا 90 تھا تو سائن 90 ہو گیا. تو اس کو جب آپ سالو آؤٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ آنسر آئے گا. اسے راؤنڈ آف کرتے ہیں تو 1.3 × 10⁻8 میٹر پر سیکنڈ. Question number 4. An 8 mega electron volt proton enters magnetic field perpendicularly into a uniform magnetic field of 2.5 Tesla. Find the force on the proton and what will be the radius of the path of proton. آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایک پروٹان جس کے پاس یہ انرجی ہے، ٹھیک ہے، 8 میگا الیکٹران وولٹ، وہ کسی میگنیٹک فیلڈ میں پرپینڈیکولرلی انٹر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور جب وہ انٹر ہوگا تو آبویسلی اس کے اوپر ایک فورس بھی لگے گی. اس فورس کو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اور اس فورس کی وجہ سے وہ ایک سرکل میں روٹیٹ کرنے لگ جائے گا. اس سرکل کا آپ نے ریڈیس بھی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو گیون ڈیٹا پہلے لکھ لیتے ہیں. آپ کے پاس 2.5 ٹیسلا میگنیٹک فیلڈ گیون تھی، اور اس کے علاوہ چارج آپ جانتے ہیں 1.6 × 10⁻19 کولم ہے. میس کی ضرورت پڑے گی ہمیں، وہ بھی لکھ لیں 1.67 × 10⁻27 kg ہے. اچھا، یہاں پہ آپ کو شروع میں پروٹان کی انرجی گیون تھی. اب آپ خود سوچیں کہ جب پروٹان اس میں موو کرتا ہوا آ رہا ہے تو یہ ساری کی ساری انرجی اس کے پاس کائنیٹک انرجی ہوگی. تو آپ لکھ سکتے ہیں کائنیٹک انرجی از اکول ٹو 8 میگا الیکٹران وولٹ. بٹ یہ میگا الیکٹران وولٹ جو ہے یہ ایسا یونٹ نہیں ہے، تو ہم اس کو جاؤل میں کنورٹ کریں گے، جو کہ انرجی کا یونٹ ہے، ایسا یونٹ ہے. میگا کی جگہ پہ 10⁻6 + 6 آ جائے گا، ٹھیک ہے. اور الیکٹران وولٹ اسی طرح سے. اور یاد رکھیے گا کہ 1 الیکٹران وولٹ جو ہے وہ ایکول ہوتا ہے 1.6 × 10⁻19 جاؤل کے، ٹھیک ہے. تو یہ جاؤل آپ ایزیلی یہاں سے سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں ای کی ویلیو کیا ہے، ای کی ویلیو ہوتی ہے 1.6 × 10⁻19 کولم، اور وی کیا ہوتا ہے جاؤل پر کولم. تو یہ نیچے والا کولم اس کولم کے ساتھ کٹ جائے گا تو ہمارے پاس چارج ملٹی پلائی بائی جاؤل رہ جائے گا، یعنی وہ کولم کٹ گیا اور یہ آ جائے گا. تو جب آپ اس کو حل کرتے ہیں تو آپ کے پاس آ جاتا ہے 12.8 × 10⁻13 جاؤل. تو اب آپ نے جو چیزیں فائنڈ آؤٹ کرنی ہیں ان کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے میگنیٹک فورس جو اس پروٹان پہ لگ رہی ہے، اور اس کے بعد ہم ریڈیس کی طرف آئیں گے. تو میگنیٹک فورس آن اے موونگ چارج پارٹیکل از گیون بائی دا ریلیشن ایف بی از اکول ٹو کیو وی بی سائن تھیٹا، ٹھیک ہے. اچھا، اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس چارج بھی ہے، ہمارے پاس میگنیٹک فیلڈ بھی ہے، اور تھیٹا بھی ہے ہمارے پاس، لیکن ویلاسٹی نہیں ہے. ویلاسٹی نہیں ہے لیکن کائنیٹک انرجی کی ون ہے. تو ہم پھر ایسے کرتے ہیں کہ اسی کائنیٹک انرجی ہی سے ویلاسٹی نکال لیتے ہیں. کائنیٹک انرجی آپ سب جانتے ہیں ½ mv² کے ایکول ہوتی ہے. تو اس کو آپ ری ارینج کر لیں تو v² ایکول بن جائے گا 2 × کائنیٹک انرجی ڈیوائڈیڈ بائی m اسکیئرنگ بوتھ سائڈس. تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اسکیئر روٹنگ بوتھ سائڈس. v از اکول ٹو √2 × کائنیٹک انرجی ڈیوائڈیڈ بائی m. آپ کے پاس کائنیٹک انرجی گیون تھی. اور اچھا، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو یا تو اس کو حل کر لیں، یہیں پہ یہ بھی پاسبل ہے، یا سیکنڈ وے یہ ہے کہ جو آپ نے ایکویشن 1 بنائی تھی، یعنی ایف بی از اکول ٹو کیو وی بی سائن تھیٹا، اس میں وی کی جگہ پہ آپ اس کو ریپلیس کر دیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا ایف بی از اکول ٹو کیو، وی کی جگہ پہ یہ آ گیا، اور بی سائن تھیٹا سچ ہے. تو وی کی آپ نے ویلیوز پٹ کر دینی ہے. ساری ویلیوز آپ کے پاس گیون ہے. چارج بھی گیون تھا، کائنیٹک انرجی، میس آف پروٹان گیون ہے، بی گیون ہے، تھیٹا گیون ہے. تمام ویلیوز کو آپ سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو آنسر آتا ہے دیٹ از 1.6 × 10⁻11 نیوٹن. اس کے بعد آپ سے نیکسٹ آپ سے پوچھا گیا تھا ریڈیس
ٹھیک ہے. وہ جس سرکل میں فورس لگنے کے بعد موو کرے گا چارج پارٹیکل اس کا ریڈیس. تو آپ نے ایک جو ہے آرٹیکل پڑھا تھا, اس میں یہ فارمولا آپ کے ذہن میں ہوگا, E/m ریشو ہم نے نکالی تھی الیکٹران کے لیے. تو اگر ہم الیکٹران کے بجائے پروٹون یوز کریں گے تو وہ Q/m آ جائے گا. تو Q/m اکول ہے V/Br کے. اس کو ری ارینج کر لیں تو R از اکول ٹو ہمارے پاس بن جائے گا V/m/QB. تو ساری ویلیوز آپ کے پاس گیون ہیں. ویلاسٹی پہلے ان نون تھی لیکن اب وہ اب یہاں پہ فائنڈ آؤٹ ہو چکی ہوگی. تو بلکہ اس سے ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ویلاسٹی کا آپ کو علیحدہ سے بھی نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, بہتر ہے علیحدہ سے نکال کے پٹ کر دیجیے گا. تو ویلاسٹی نکالی جا سکتی ہے کائنیٹک انرجی اور اسی فارمولے کے ذریعے. تو وہ ویلاسٹی بھی آپ یہاں سبسٹیٹیوٹ کر دیں, میس بھی, چارج بھی, میگنیٹک فیلڈ, ساری ویلیوز پٹ کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 0.16 میٹر. یہ اس سرکل کا ریڈیس آ جائے گا. A wire carrying 10 milliampere current experiences a force of 2 Newton in a uniform magnetic field. What is the force on it when current rises to 30 milliampere? آپ سے کہا گیا ہے کہ ایک ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ ہے, اس میں ایک وائر ہے, جب اس میں سے 10 ملی ایمپیئر کرنٹ گزرتا ہے تو وہ 2 نیوٹن فورس ایکسپیرینس کرتی ہے. اسی میگنیٹک فیلڈ میں اسی وائر میں سے اگر آپ 30 ملی ایمپیئر کرنٹ کو گزاریں گے تو وہ کتنی فورس ایکسپیرینس کرے گی. ٹھیک ہے, تو چلیں اس کو دیکھتے ہیں. انیشیل فورس Fi جو وہ فیل کرتی تھی جب یہ کرنٹ, یہ والا انیشیل کرنٹ گزر رہا تھا, 2 نیوٹن ہے. انیشیل کرنٹ جو ہے وہ 10 ملی ایمپیئر ہے اور فائنل کرنٹ جو ہے وہ 30 ملی ایمپیئر ہے. تو انیشیل فورس تو گیون ہے, آپ نے فائنل فورس فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. تو انیشیل فورس ہی سے پہلے ہم چلتے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ فورس آن اے کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر پلیسڈ ان اے میگنیٹک فیلڈ از گیون از اکول ٹو F از اکول ٹو ILB سائن تھیٹا. تو جسٹ آپ یہاں پہ FI لکھ سکتے ہیں, بے شک یہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, میگنیچیوڈ کے لیے ہوتا ہے. تو FI ہی سے آپ ظاہر کر دیں. FI از اکول ٹو BIL سائن تھیٹا ہوتا ہے ویسے تو, لیکن I کی وجہ سے یہاں پہ آپ نے کرنٹ کے ساتھ بھی I لکھ دیا. باقیوں کے ساتھ I کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ یونیفارم ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے کنڈکٹر وہی ہے, لہٰذا لینتھ میں کوئی چینج نہیں آ رہی. تو صرف کرنٹ جو ہے آپ پہلے کیس میں کچھ اور رکھ رہے تھے, سیکنڈ کیس میں کچھ اور, لہٰذا فورس صرف اس کرنٹ کی وجہ سے چینج ہو رہی ہے, باقی تمام فیکٹرز وہی ہیں. تو جب آپ FF لکھیں گے تو صرف I کے ساتھ F لکھ لیں گے, BIL سائن تھیٹا اسی طرح سے آ گیا. تو اب آپ ایسے کر لیں کہ ان دونوں ایکویشنز کو ڈیوائڈ کر لیں. تو ہمارے پاس FF اوور FI از اکول ٹو, یہ ویکٹر سائن آ رہا ہے, ویکٹر سائن آپ نے کہیں پر بھی نہیں ڈالنا, جسٹ FF اور FI لکھنا ہے. اور یہاں سے یہ تمام فیکٹرز کٹ جائیں گے, IF اوور II رہ جائے گا. یہاں پہ بھی جسٹ آپ نے یہ کوئی باقی نشان یوز نہیں کرنا, سمپل کیپیٹل F سبسکرپٹ میں اسمال f لکھ لینا ہے از اکول ٹو FI, اور اس کو اسی کو آپ نے ری ارینج کر لیا. تو پوٹنگ ویلیوز, انیشیل فورس آپ کے پاس گیون تھی اور جو کرنٹ ہے وہ بھی آپ کے پاس گیون ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ڈیوائڈیڈ بائی 10 آ جائے گا. ٹھیک ہے, FF از اکول ٹو, یہاں پہ از اکول ٹو, اور انیشیل فورس آپ کے پاس 2 نیوٹن تھی, ملٹی پلائی بائی فائنل کرنٹ 30, انیشیل کرنٹ 10, تو یہ ہمارے پاس 6 نیوٹن آ جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا جی, پرابلم نمبر 6. What is the time period of an electron projected into a uniform magnetic field of 10 millitesla and moves in a circle of radius 6 centimeter? Radius R is equal to 6 centimeter. Magnetic field ہمارے پاس given ہے, اور جو ہے یہ ہمارے پاس کیا تھی, میگنیٹک فیلڈ B. اچھا یہ سوری اسی کو دیکھیے گا, میگنیٹک فیلڈ B جو تھی نا یہ 10 ملی ٹیسلا تھی. تو یہ اس کو ذہن میں نہ رکھیں, یہاں پہ کیپیٹل T تھا, یہاں پہ کیپیٹل T, تو پھر اسی کو آپ نے دوبارہ لکھ لیا. ملی کو جب آپ ختم کریں گے تو آ جائے گا 10 انٹو 10⁻³ ٹیسلا آ جائے گا. چارج آن الیکٹران آپ کو معلوم ہے, ٹھیک ہے, اور میس آف الیکٹران آپ کو معلوم ہے. تو آپ نے ٹائم پیریڈ نکالنا ہے, تو ٹائم پیریڈ کا فارمولا آپ کو پتا ہے 2πm/QB ہے. تو باقی تمام ویلیوز گیون ہیں, تو یہ اب جب پٹ کرتے ہیں تو یہ آ جاتا ہے 3.6 انٹو 10⁻⁹ سیکنڈ, لیکن 10⁻⁹ جو ہے یہ نینو ہوتا ہے, تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں 3.6
नैनो सेकेंड। 0.2 मीटर वायर, लेंथ जो है वो 0.2 मीटर है, इनटू अ सर्कुलर शेप एंड इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है आपके पास। इफ द करंट इन द वायर इज 20 मिली एम्पेयर, तो ये आपके पास आ गया। और देन द फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप। अच्छा, लूप की बात की गई है तो याद रखिएगा लूप का मतलब यहाँ पे ये है कि सिर्फ उसमें एक ही टर्न है। अगर बहुत से लूप्स की बात बताई जा रही होती तो फिर आप कह सकते थे कि इसमें 1 2 3 कितनी बात की गई है। जस्ट इसमें टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप की बात की गई है, तो ये एक सिंगल लूप की बात कर रहे हैं, तो आप सिंगल लूप के लिए एन की वैल्यू जो है वो 1 ले लेंगे। तो बाकी तमाम वैल्यूज आपके पास गिवन है। तो मैक्सिमम टॉर्क जो है, मैक्सिमम टॉर्क से एक और चीज भी आपके पास फार्मूला था ना, जैसे मैंने आपसे एक न्यूमेरिकल लेक्चर्स में आपसे कहा था कि इस तरह से आप याद रख लें कि जब वर्क डन जो है वो मैक्सिमम उस वक्त होता है जब थीटा 0 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री होगा तो वो मिनिमम। बिल्कुल इसी तरह से ये जो टार्क होता है ये भी उस वक्त मैक्सिमम होता है जब एंगल जो है वो 0 डिग्री होता है। किसके दरमियान? प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान यहाँ पे एंगल। तो जब मैक्सिमम टार्क की बात की जा रही है तो अल्फा जो आप यूज करते हैं यहाँ पे, वो अल्फा आपने 0 डिग्री ही एज्यूम करना है। बाकी इसमें देखते हैं इसको, टार्क का फार्मूला आपके जहन में होगा NIAB cos अल्फा। तो जो आपको गिवन है लेंथ, उसको सर्कुलर शेप में बेंड किया गया, तो ये फिर लेंथ उसका सरकमफेरेंस बन जाएगी। और सरकमफेरेंस जो है वो इक्वल होता है सरकमफेरेंस जो इक्वल होता है वो बेसिकली आपके पास L इज इक्वल टू 2 पाई R, ठीक है ना। तो R इज इक्वल टू L ओवर 2 पाई, तो R इज इक्वल टू L ओवर 2 पाई आ जाएगा। तो लेंथ की वैल्यू भी आप पुट कर दें 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो इन तमाम को आप जब हल करेंगे तो ये आ जाता है 0.318 मीटर। तो देखिएगा जब आप उस लूप का देखें, यहाँ पे फार्मूला हमारे पास क्या था, टा इज इक्वल टू NIBA cos अल्फा। तो n हम यहाँ पे पुट नहीं कर रहे क्योंकि n 1 है यहाँ पे ना, नंबर ऑफ टर्न 1 है। और IBA, I करंट है, B मैग्नेटिक फील्ड है, A का मतलब है एरिया। तो एरिया हमें उस सर्कल का निकालना है। आपने पढ़ा ना कि उसी लेंथ को आपने एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, अब उसी सर्कल का एरिया, अब उस सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये आ गया, और आई की वैल्यू पुट करें, बी की वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू, तो हमारे पास जो मैक्सिमम टार्क है वो आ रहा है ये वाला, ठीक है, 1.272 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। Problem number 8. The full scale deflection for a galvanometer is 10 milliampere. Its resistance is 100 ohms. How can it be converted into an ammeter of range 100 ampere? Current through the galvanometer आपको गिवन है, ठीक है। ये IG है जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी कहलाता है। तो ये 10 मिली एम्पेयर है, तो ये 10 इंटू 10⁻³ एम्पेयर आ जाएगा। गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है RG जो कि है 100 ओहम, और जो करंट है वो आपके पास हाउ कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ जिस रेंज में आपने इसे कन्वर्ट करना है, जिस रेंज ऑफ करंट को हम कैपिटल I से जाहिर करते हैं, 100 एम्पेयर है, यानी कि इस रेंज तक उसको मेजर कर लेना चाहिए जो भी करंट गुजरे इस रेंज के अंदर अंदर। तो आपको पता है कि जाहिरी बात है, हम सबसे पहले तो एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए शंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला आप ड्राइव कर चुके हैं, IG RG ओवर I-IG होता है। तो तमाम वैल्यूज आपके पास गिवन है, आप इसमें पुट कर दें, ठीक है। तो आगे सिंपल सी बात है, आगे आप वर्डिंग में लिख लीजिएंगे, ये जो शंट रेजिस्टेंस है, दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वानोमीटर टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर। अच्छा जी, प्रॉब्लम नंबर 9, हाउ अ 5 मिली एम्पेयर 100 ओहम गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू 220 वोल्ट मीटर। 5 मिली एम्पेयर ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है IG, ठीक है। 5 मिली एम्पेयर आ गया, 5 इंटू 10⁻³ एम्पेयर आ गया, और उसके बाद है 100 ओहम।
یعنی ریزسٹنس آف گیلوانومیٹر آر جی آپ کے پاس گیون ہے 100 اوہم. اس کے بعد یہ رینج آف وولٹ میٹر ہے جو کیپیٹل وی سے آپ ظاہر کریں گے 20 وولٹس، یعنی 20 وولٹ سے نیچے اسے تمام وولٹیج میئر کر لینی چاہیے. تو اب یہ کیسے ہوگا؟ آبویسلی اس کے لیے ہم ایک ہائی ریزسٹنس لگاتے ہیں گیلوانومیٹر کے ساتھ سیریز میں. تو وہ جو ہائی ریزسٹنس ہے اس کی ویلیو ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. آر ایچ یہ فارمولا آپ پڑھ چکے ہیں، وی اوور آئی جی مائنس آر جی. تو آپ جسٹ اس میں ویلیوز کو پٹ کر دیں. ٹھیک ہے، وی کی ویلیو ہے یہ -3 تھا، یہاں پہ -100، تو یہ ہمارے پاس 3900 اوہم آ جائے گا. اسٹوڈنٹس یہاں پہ مائنس کی اکثر جگہ پہ یہ اسکپ ہوا ہے ٹائپنگ کے دوران، تو اس کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے ذرا غور سے دیکھتے ہیں. پرابلم نمبر 10 لاسٹ نومیریکل آپ کا. 2 parallel wire 10 centimeter apart carry current is in opposite direction of 8 ampere. دو پیرالل میں آپ نے وائر رکھی ہوئی ہیں اور ان میں جو کرنٹ ہے ایک میں فرض کر لیں اپورڈ جا رہا ہے تو دوسرے میں وہ ڈاؤن ورڈ جا رہا ہے، یعنی اپوزٹ ڈائریکشن میں، اور وہ کرنٹ کتنا ہے وہ 8 ایمپیئر ہے، اور ان دونوں وائرس کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ 10 سینٹی میٹر ہے. ٹھیک ہے، تو واٹ از دا میگنیٹک فیلڈ ہاف وے بٹوین دیم؟ تو ان دونوں وائرس کے مڈ میں میگنیٹک فیلڈ کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو چلیں اس کو دیکھتے ہیں ذرا. نمبر 1 کرنٹ ان دا وائر 1 وہ I1 آ جائے گا جو کہ 8 ایمپیئر ہے. کرنٹ ان دا وائر 2 I2 ہے جو کہ 8 ایمپیئر ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں سیم کرنٹ ہے، ڈائریکشن اپوزٹ ہے. ریڈیس مڈ وے جو ہے وہ 5 سینٹی میٹر بن رہا ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، ویسے تو دیکھیے گا جو ڈسٹینس ہے وہ 10 سینٹی میٹر ہے. جب آپ مڈ وے کی بات کریں گے تو آپ 10 کو 2 سے ڈیوائڈ کریں گے تو وہ 5 سینٹی میٹر آ جائے گا. تو یہ 5 انٹو 2 10⁻² میٹر، 1 سینٹی میٹر کو ہم نے ریپلیس کر دیا. اچھا، تو پرمیبلٹی آف فری اسپیس بھی آپ سب جانتے ہیں. تو اب آپ لوگوں نے اس کی جو مڈ میں دو وائرس کے درمیان مڈ میں نیٹ میگنیٹک فیلڈ آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. اچھا، نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو کرنٹ ہے اپوزٹ ڈائریکشن میں، تو اس کی وجہ سے اگر آپ رائٹ ہینڈ رول لگاتے ہیں نا، دو وائرس بے شک آپ بنا لیں، ہم لوگوں نے شارٹ کوسچن میں بھی اس کو دیکھا تھا، تو وہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے اگر ایک پہ آپ لگاتے ہیں تو وہ میگنیٹک فیلڈ بنا لیں، سرکل جو بنا لیں، لیٹ سے وہ کلاک وائز بنتے ہیں، تو اگلے کی وجہ سے وہ اینٹی کلاک وائز بن جائیں گے. لیکن جب مڈل میں آپ دیکھیں گے ڈائریکشنز، تو وہ ڈائریکشنز آپ کو ایسے لگیں گی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو یہ بے شک آپ نے بنا کے اس کو ایک دفعہ خود اپنے اس کے لیے چیک بھی کر لینا ہے. تو شارٹ کوسچن میں جو ہم لوگوں نے کہا تھا نا وہ کینسل آؤٹ ہو رہی تھیں، اس میں یہ تھا کہ وہ جو کرنٹ ہے وہ سیم ڈائریکشن میں جا رہا تھا تو کینسل ہو رہی تھی. لیکن یہاں پہ آپ کو بتایا گیا کہ کرنٹ جو ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں، اپوزٹ ڈائریکشن میں جب جاتا ہے تو میگنیٹک فیلڈ درمیان میں اس طرح سے ہوتی ہیں کہ وہ ایک ہی ڈائریکشن میں بن جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو جب سپورٹ کریں گی تو جو نیٹ میگنیٹک فیلڈ ہے وہ میگنیٹک فیلڈ ڈیو ٹو وائر 1 ہو جائے گی پلس میگنیٹک فیلڈ ڈیو ٹو وائر 2 ہو جائے گی. تو جو ایمپیئرز لا کے مطابق μ0 I/2πr ہوتا ہے، تو یہ وائر 1 کے لیے I1 یوز کر لیں گے، وائر 2 کے لیے I2 یوز کر لیں گے، اور R یہاں پہ جو ہے وہ مڈ پوائنٹ والا آپ نے یوز کرنا ہے، 10 سینٹی میٹر یوز نہیں کرنا یہ والا. ٹھیک ہے، 5 سینٹی میٹر یعنی 5 × 10⁻² یوز کرنا ہے. تو یہ یہاں سے μ0/2π کامن آ جائے گا اور I1 پلس I2 اور یہاں سے 2πr، R بھی یہاں پہ آپ کے پاس کامن تھا. ٹھیک ہے، μ0/2πr یہ آپ کے پاس کامن آ جائے گا، نیچے R بھی لکھ لیں گے. I1 پلس I2 μ0 اور 2 × π/r یہ تمام ویلیوز ملٹیپلائی کر دیں گے جیسے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 6.4 × 10⁻⁵ ٹیسلا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ کا یہ جو چیپٹر ہے یہ اینڈ ہو جاتا ہے. اور بہت شکریہ، اللہ حافظ. ہم انشاءاللہ کل سے نیکسٹ چیپٹر آپ کا سٹارٹ کریں گے.